السلام علیکم ویور، میں آپ کا دوست عبدالمجید پیا۔ آج ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اس کا جواب آپ ہمیں دیں کہ سعودی عرب کے اندر شیخ مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پاکستان کے اندر تو ویور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ شیخ مزدوری کیوں نہیں کرتا، مزدور رکھتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سود نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو ملک سود پہ چلتے ہوں، جو کاروبار سود پہ چلتے ہوں، وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مزدور ہی رہتے ہیں۔ وہاں پر سود نہیں ہے، سود حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہاں قرض حسنہ زیادہ تر ہوتا ہے، اور الگ الگ تھوڑے تھوڑے مقام پر ایسے بینک بنائے گئے ہیں جہاں انہیں قرض حسنہ ملتا ہے، وہ بھی صرف اس کنٹری کے لوگوں کے لیے۔ تو وہ وہاں جا کر وہ قرض حسنہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک اقامے کے بدولت۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی ضمانت لے کے آؤ، پھر دھکے کھاؤ، ٹھیک ہے نا، یا انہیں کمیشن دو یا کوئی ایجنٹ پکڑو۔ اس طرح کے کام وہاں نہیں ہوتے۔ وہاں سیدھا سیدھا آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنا اقامہ لے جائیں اور لے جا کے آپ درخواست دیں، اور وہ فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی خطرہ یا کوئی ایسا خوف نہیں ہے ان کو کہ یہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے، اور ٹوٹلی ہمارا ملک سود پہ چل رہا ہے، پوری دنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ اب بتائیں اس ملک کا کیا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے۔ تو لہٰذا سود سے بچا جائے۔ سود انسان کو کھا جاتا ہے ایسے جیسے ڈیمک۔ ایور اگر پاکستانی گورنمنٹ اس ملک کو ترقی دینا چاہتی ہے اور اس ملک کے اندر خوشحالی لانا چاہتی ہے، تو اس کو اس چیز پہ اسٹیپ لینا پڑے گا، اور تمام بینکوں کے اندر ایک ایسا سسٹم رائج کیا جائے کہ جتنا بھی مزدور طبقہ ہے وہ آرام سے قرض حسنہ حاصل کر سکے، اور اسے فوری طور پر دیا جائے، تاکہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کر سکے جو اس کے زندگی میں پیش آ رہے ہیں۔ اسے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں۔ آخرکار یہ جو NIC ہے وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ وہ اس کی پہچان ہے، وہ اس کا ثبوت ہے۔ وہ اس NIC کے تھرو اسے قرض حسنہ دیا جائے، اور بلا سود کے، اور یہ سودی بینکوں کا سسٹم جو ہے پاکستان سے کمپلیٹ ختم کر دیا جائے، تو یہ ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور یہاں کے لوگ تندرست ہو سکتے ہیں جن کی حالت اس وقت بیماری اور لاچار کی سی ہو چکی ہے۔ ذرا اپنے لوگوں کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے لوگ کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایسے کمزور لوگ یہ جو گوری میزائل بنایا ہے وہ کیسے چلائیں گے جب ان کے اندر ہمت اور طاقت ہی نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ان وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا میں، جن کے ہاتھ میں یہ ملک ہے اور جو اس ملک کو سنبھال رہے ہیں، کہ ان پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس ایشو پر کام کریں، اور اس سودی سسٹم کو جتنا جلد سے جلد ہو اس ملک کے اندر سے ختم کیا جائے، تو اس ملک کے اندر ترقی بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، تندرستی بھی ہوگی، اور خوشحالی بھی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اور ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔